بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں فیملی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، میرے ہسبینڈ بھی ٹھیک ہیں، میری بیٹی بھی ٹھیک ہے، اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ قوت الا باللہ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پریشانی سے ہمیں نکالا۔ بس ابھی ٹائم ہوا ہے 5:30، میں عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی تو میں نے کہا میں کچن میں چلی گئی، پھر مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو میں آپ لوگوں سے پہلے بات کر لوں۔ میں کر رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کا انتظار کہ وہ آئے اور پھر ہم لوگ میں رمضان کی شاپنگ کر کے آئیں، تو کیونکہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں یاد آتی ہیں، پھر بھول جاتا بندہ کچھ نہ کچھ، تو میں نے کہا ایک دو چکر لگیں گے، 2-3 تو پھر ہی چیزیں پوری ہوں گی۔ نہیں آپ لوگوں کو میں نظر آ رہی کہ نہیں؟ یہ میں کھڑی ہوئی ہوں اپنے ٹیرس پہ اور میرے پیچھے ہے جامن کا درخت، اور جامن کے درخت پہ اتنا بر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، دکھاؤ آپ کو، یہ دیکھیے جی سارا درخت بھرا ہوا ہے اس طرح۔ تو اور بس کچن میں جو جانا ہوتا ہے، کچن کے جامع جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کھانا بنانے جائیں گے، تو آپ یقین کریں اتنی بڑی ٹینشن ہے نا کہ کیا پکائیں۔ ساری لیڈیز کی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آج کیا پکائیں۔ تو کیا جو پکانے والا جو مسئلہ ہے نا، یہ بہت بڑا ہے کہ کیا پکائیں۔ بتاتے ہیں ہسبینڈ، بتاتے نہیں ہیں مجھے، ان سے جب بھی پوچھ لو تو انہوں نے یہ کہنا ہوتا ہے چند جو تیری مرضی، ان کا تکیہ کلام ہی اب سمجھ گئے۔ تو ان کے لیے تو میں نے رات سے ہانڈی بنائی تھی، لیکن انہوں نے کھائی نہیں، شوق سے کہنے لگی نہیں میں نے یہ نہیں کھانی، جو گھر کے لیے بنی میں نے وہی کھانی ہے۔ تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، مرضی کے مالک ہے۔ میں نے اتنی مشکل سے شوق سے بنائی تھی ان کے لیے، چھوٹا گوشت بنایا تھا، تو میرے بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے ہیں چھوٹا گوشت نا، بالکل بھی۔ ان کو کبھی کہیں گے بس اسمیل آ رہی ہے، کبھی کچھ 100 قسم کے نخرے ہیں۔ اور اپنے لیے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں نے چنے کی دال چکن بنایا تھا، چاول بنایا تھا، انہوں نے چنے کی دال چکن اور چاول کھائے انہوں نے۔ چھوٹا گوشت جو بنایا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسمیل سے متلی ہو رہی ہے، یہ ہے اپنا نخرے ہیں، بس بنی بنائی چیز مل جاتی ہے ان لوگوں کو، تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں کیسے بناتی ہوں۔ میں عموماً دوپہر کو سوتی نہیں ہوں بالکل بھی، اور آج میں دوپہر کو سو گئی۔ بس صاحب کو بھی لٹایا تھا، میں نے کہا چل تھوڑی دیر تم بھی لیٹ جاؤ، میں لیٹوں گی، تجھے بھی لیٹ جائے گا بیٹا میرا چھوٹا والا۔ تو اس کو لٹانے سلانے کے چکر میں میری بھی آنکھ لگی، اور ابھی میں اٹھی ہوں اور میرا سر اتنا بھاری ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ میں دوپہر کو سونے کی عادت نہیں، میں ایک دفعہ رات کو جب بھی میری نیند بہت کم ہے، بہت زیادہ، 24 گھنٹے میں آپ یہ اندازہ کر لیں کہ 24 گھنٹے میں صرف 3-4 گھنٹے سوتی ہوں۔ تو اس لیے اس طرح نا مجھے زیادہ سونے کی عادت نہیں ہے، اس میں پورے مطلب کہ 24 گھنٹے پورے پروسیس میں سونے کی نہیں ہے۔ تو میں سوئی ہوں تو مجھے آج بڑی عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے میری، تو بس میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی فون میں نے کیا، انہوں نے فون اٹھایا نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ بابا نکل چکے ہیں شاپ سے، اور طیبوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کہ اس نے تو یہ مجھے بتایا کہ بابا نکلے ہیں پورے 3:30-4 بجے، اور اب تو 5:30 ہو گئے ہیں، اور اگر 4:30 بجے نکلے تو گھنٹہ ہو گیا، اگر 3:30 بجے نکلے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کب پہنچتے ہیں، اب ان کا انتظار کروں گی بیٹھ کے۔ فی الحال تو آئیں، اور میں نے لون کا سوٹ پہنا ہوا ہے، میری بیٹی کا تھا یہ سوٹ، لے کے بیٹی کا سوٹ مطلب اس طرح کے لے کے وہ آئی تھی اپنے لیے، تو جس طرح اس نے ٹیلر کو دیا تھا سلنے کے لیے اس نے ویسا نہیں سیا، اس نے سی دیا اور طریقے کا، اور طرح کی شرٹ پوری سب بنا دی اس نے، اور اس نے میرے کو فراک سٹائل دیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے میرا سل کے آیا تھا اس کو وہ پسند آ گیا، اس نے وہ لے لیا، اور میں نے پھر جو اس کے والا تھا نا، وہ اس کی شرٹ تو وہ مجھے لینی پڑی، تو میری شرٹ اس نے لے لی۔ یار پتہ نہیں لوگ اتنی دیر کیسے سو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا سوئی، میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، سر بھاری ہو رہا ہے، نیند ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں لیٹوں اور میں سو جاؤں، نیند آ رہی ہے، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں ویٹ کر رہی ہوں ان کا، یہ آئیں تو اگر تو یہ سامان لے کے آ جاتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں، اگر نہیں لے کے آتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اگر میں ان کے ساتھ گئی تو پھر جہاں سے میں نے یہ گروسری کرنی ہے، وہ میری بیٹی چھوٹی بھی اسے گھر کے پاس ہے، پہلے اس کی طرف جائیں گے ہم، تو
پھر اس کے بعد ہم گروسری کریں گے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, لیٹ سی. تو آپ لوگ بتائیے گا مجھے آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے نا, بتانے پوچھنے سے ایک دوسرے میں تھوڑا سا کلو مل جاتا ہے کھانا بنانے کا کہ آج یہ بنا لیتے ہیں. آج میرے بڑے والے داماد بھی آئیں گے, جو میری بیٹی بڑی جو میرے پاس ہے, جس کا بیٹی ہوئی ہے جس کی, تو اس کے ہسبینڈ بھی آئیں گے آج. تو ہم ڈنر اکٹھے ہی کریں گے, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ زندگی دے, میرے دونوں داماد بہت اچھے ہیں الحمدللہ. یہ میں تعریف اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ وہ داماد ہیں, واقعی بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ کو بہت سی ترقیاں دے. میرے داماد نہیں ہیں, میرے بیٹے ہیں دونوں. اتنا احساس کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں ہم سب سے. ان کو میرے ہسبینڈ کے چوٹ لگی ہوئی تھی, دونوں نے جند جان ایک کی ہوئی تھی. ایک تو بھتیجا ہے سگا ان کا, جو چھوٹی بیٹی کا ہسبینڈ ہے, جو دوسرا والا وہ بھی بھتیجا ہی ہے. اور دونوں اپنے الحمدللہ. تو مطلب میرا کہنے کا کہ دونوں میرے بیٹے بہت اچھے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میری امی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, وہ کہتی ہیں کہ جو بیٹیاں دے کے بیٹے بنائے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا تسی کی کہندے ہو, میں تھوڑی گل سمجھ نہیں آتی. اور یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی بیٹیاں دے کے بیٹے بنائے جاتے ہیں اور بیٹے بن جاتے ہیں, حقیقتاً بیٹے بنتے ہیں. تو دونوں میرے داماد, ان کی آپس میں بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. دونوں دوستوں کی طرح ہیں. میاں بیوی تو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لیکن دونوں کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے. اصل میں ایک ہی جگہ پہ پلے بڑے ہوئے, ایک ہی محلے میں رہے ہیں, تو اس لیے بچپن ان کا ساتھ گزرا ہے. تو ابھی بڑے ہو کے ماشاءاللہ پھر ان کی شادیاں بھی ایک ہی جگہ ہو گئی, دانیال کی اور سلمان دونوں. ماشاءاللہ تو ان کو بہت لمبی زندگی دے, ترقیاں دے, کیونکہ اب میری بیٹیوں کے جو بیٹیوں کے مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اس لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے, جیسے میری بیٹیوں کے نصیب ہیں. میں دعا کیا کرتی تھی کہ جس طرح کہ میرے نصیب ہے, سب کے نصیب اچھے کرے. اور اب میں میری بیٹیوں کے ایسے نصیب اللہ میرے الحمدللہ. میرے ہسبینڈ نے ہماری شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا ماشاءاللہ سے, ابھی تک میں بچیوں سے یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اپنی شادی کو نا پرانا مت ہونے دینا کبھی بھی زندگی میں. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنس کھیل کے رہو, اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بانٹ کے رہو. کیونکہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب ہم مل کے رہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے فیملی ممبرز وہ بانٹ لیتے ہیں. ہمیں کبھی کسی اچھے برے حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو ہماری فیملی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ہم کبھی اکیلے نہیں ہوتے ہیں. ابھی دور کا جانا بھی کی مثال لے لیں, میرے ہسبینڈ کے چوٹ لگی ہے, میں ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی ہوں. میرے جو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, میرے جیٹھ میرے ساتھ رہتے ہیں, وہ ان کا بیٹا اور جو دوسرے والے جیٹھ ان کے بیٹے, انہوں نے ماشاءاللہ مطلب کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ ان کے چوٹ لگی ہے, ان میں یا یہ گھر بیٹھے ہیں, مجھے کسی چیز کی کمی ہوئی ہے. انہوں نے میرے کہے پوچھے بغیر میری ہر چیز گھر میں حاضر کی ہے, اور میرے ہسبینڈ کا بہت خیال رکھا ہے. کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کے, یہ نہیں بات کہ میں لے نہیں سکتی, میں خرید نہیں سکتی, لیکن جب وقت کے اوپر ایک دوسرے کے کام آنے کی بات ہوتی ہے تو میری فیملی ساری میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس مشکل ٹائم پہ. اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میرا وقت گزر بھی گیا, جو مشکل آیا اور گزر گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر ہم اکیلے ہوتے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو, یہ بھی وقت جو ہے نا گزرتا نہیں ہے, بہت ساری سبق دے کے جاتا ہے. تو یہی کوشش کریں کہ اکٹھے رہیں, اتفاق پیار سے رہیں, نماز پڑھیں, دوسروں کے لیے اچھے دعائیں کریں. آپ جب دوسروں کے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے سارے کام سیدھے کر دیتا ہے. یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے. تو رمضان کی آمد ہے ماشاءاللہ سے, روزے آ رہے ہیں, سب بہت اہتمام سے تیاریاں کر رہے ہیں. سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی یہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے, شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ ہے, برکتیں رحمتیں لوٹ لو جتنے بھی لوٹ سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے. اور بس سب کے لیے دعا کریں, نماز قائم کریں, قرآن پاک پڑھیں. میں نے بھی انشاءاللہ قرآن پاک ویسے تو میں پڑھتی ہوں الحمدللہ, لیکن جو پہلے سپارے سے شروع کرنا ہوتا ہے وہ میں اب اللہ خیر کرے کل تو پرسوں جمعے کو انشاءاللہ کروں گی. اور تو ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے, اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے, اور مجھے بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی. سادی چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے میں نے,
اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت ساری دعائیں میں بھی کرتی ہوں آپ لوگ کے لیے، مجھے پتہ ہے آپ بھی میرے لیے کرتی ہو، ایک تکیہ کلام روزانہ کی روٹین بن جاتا ہے کہ دعا کرنا یا اس طرح۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور کمنٹس لازمی کیجیے۔ کل پرسوں کی جو بھی ویڈیو میں کسی نے کمنٹس نہیں کیا ہے تو کمنٹس کرنے سے میری حوصلہ افزائی یقین کریں ہوتی ہے۔ آپ کے کمنٹ اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، جیسے بھی تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج کی میری ویڈیو کیسی بنی ہے، اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کمنٹس لازمی کیا کیجیے، آگے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اور ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔